ناجحان ندرت فائزاتی من اس کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اما بعد، الحمدللہ آج اگر ہم دیکھیں کہ اس ترقی کے دور میں مسلمانوں نے کئی ایک ترقی کی منزلیں طے کی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جہاں انہوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے، وہیں پر مسلمانوں کی اکثریت فساد اور بگاڑ کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے، واقف کرایا جائے کہ اللہ نے ان کی فلاح و کامرانی، عزت اور سربلندی دین کی اتباع اور تابعداری میں رکھی ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر فلاح و بہبودی، کامیابی اور کامرانی کو تلاشیں تو ضرور ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانوں کے دو دشمن ہیں۔ پہلا، انسانوں کا دشمن انسان ہے جو اپنے سے آگے کسی کو دیکھ نہیں سکتا، کسی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتا، اور دوسرا انسانوں کا کھلا دشمن شیطان ہے جو ازل سے انسانوں کو گمراہ کر کے راہ حق سے ہٹانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ہاں، اگر انسان کے ہاتھ میں انسان کے دشمن یعنی انسانوں کے ہاتھ سے مارا جائے، قتل کر دیا جائے تو وہ شہید کہلائے گا اور اس کا ٹھکانہ آخرت میں جنت ہے جو کہ طے ہے۔ لیکن دوسرا دشمن شیطان انسان پر غالب آ جائے اور اس سے اس کا ایمان سلب کر لے تو وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا سو ہوگا، مگر آخرت میں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میں اسی شیطان کے مکر و فریب کی بات کرنا چاہتی ہوں، اس کی سازشوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، جس نے انسانوں کے سامنے دنیا کو سرسبز و شاداب بنا کر پیش کیا، دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے ان کو متاثر کروایا۔ خصوصاً مسلمانوں کی نوجوان نسل کے لیے یورپین کلچر کو اپنی سازشوں کے اور دجالی فتنے میڈیا کے ذریعے اتنا بڑا چڑھا کر پیش کر دیا کہ وہ اپنے اندر اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگے اور ان کے دل میں ایمان کی، اپنے دین اسلام کی جو قدر و منزلت ہونی چاہیے تھی، ان کے اندر جو قدر و منزلت پائی جانی چاہیے تھی، وہ ان کے دلوں سے نکل گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 139 میں 139 میں بیان فرماتا ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے یہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ عزت تو سب اللہ کی ہے۔ کیا اہل ایمان اور اسلام غیروں سے عزت کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا ان کی معاشرتی زندگی کو اختیار کرنے سے ہمیں عزت مل جائے گی؟ یاد رکھیے، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تمام مسلمان نوجوان بھائی بہنیں فساد اور بگاڑ میں مبتلا ہیں۔ الحمدللہ ہماری نوجوان نسل میں خیر کا پہلو بھی بہت ہے۔ بہت سارے نوجوان بھائی بہنیں تہجد گزار ہیں، نماز کے پابند ہیں، تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق ہے، اسلامی تعلیمات کی پابندی کرتے، اس کی اتباع کرتے ہیں، مگر نوجوانوں کی اکثریت آج بگاڑ اور فساد کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی چیز مغربی تہذیب یعنی کہ یورپین کلچر کی اتباع ہے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت پہلے پیشن گوئی کی ہے اور لوگوں کو باخبر کر دیا ہے کہ عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ یہود نصارہ کے طور طریقے کو اپنائیں گے، ان کی راہ پر چلیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मुखातब होकर फरमाया, लतत्तबिउन्ना सनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ दखलू जुहरा ज़ब्बी लदखलतुमुहु। तुम अपने से पहले वाले लोगों के तरीके पर चलने लगोगे, उनके रास्ते पर चलने लगोगे। उन्होंने जहां पर कदम रखा तुम वहां पर कदम रखोगे, वो जैसा चलेंगे तुम वैसा चलोगे। अगर उनमें से कोई गोह के बिल में दाखिल हो जाएंगे तो तुम भी उनके पीछे पीछे उनकी इत्तिबा करते हुए वहां दाखिल हो जाओगे। इस हदीस के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये समझाना चाहते थे कि दुनियादारी लोगों में इतनी आ जाएगी कि उन्हें उसका एहसास नहीं होगा। हालांकि उनके यहाँ नमाजें पढ़ी जाएंगी, अजानें दी जाएंगी, तिलावत कुरान से उन्हें शगफ होगा, मोहब्बत होगी, दिन रात जबान पर नारे इस्लाम होगा, कलमा तौहीद होगा, मगर वो यहूद और नसारा के तरीके पर चलेंगे और उसी को तरजीह देंगे। मगरिबी तहजीब के दिलदादा होने की वजह क्या है? दीन से दूरी है। हम दीन से दूर हो गए। मैं इसकी चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहती हूं ताकि वो हमारे अंदर से दूर कर दी जाए। पहली मिसाल, आज हमारे नौजवान ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी अपना हेयर स्टाइल किसी काफिर, फासिक, यहूदी और ईसाई की तरह बनाते हैं और वालिदैन उसको नजरअंदाज कर देते हैं। शरीयत में ऐसे बालों की कटिंग को कज़ा कहा जाता है। कज़ा जो कि इस्लाम में ममनू है, मना किया गया है। यानी एक तरफ के बाल छोटे और एक तरफ के बड़े रखे जाएं, या चारों तरफ के बाल छोटे रखे जाएं और बीच के बाल बड़े रखे जाएं। माँ बाप की तवज्जो बच्चों की हर नक्ल हरकत पर होनी चाहिए कि कहीं वो उनके बच्चे जिंदगी के किसी मोड़ पर दीन बेजार या दीन से दूर ना हो जाएं। उनकी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलनी चाहिए, गुजरनी चाहिए। बाज लोग तो ऐसे भी होते हैं जो खुद अपने 4-5 साल या 3-2 साल के बच्चों को ब्यूटी पार्लर या सैलून में ले जाकर खुद उनका ऐसा हेयर स्टाइल बनाकर लाते हैं। अब उस मासूम को क्या मालूम, कसूर माँ बाप का होता है। बच्चा अपने माँ बाप को जैसा करता देखता है, आगे चलकर वो भी वैसा ही करने लगता है। किसी ने क्या खूब कहा है, अल इल्मु फिस्सिग़र कन्नक्श फिल हजर। बचपन का इल्म पत्थर के नक्श के बराबर होता है। दूसरी बड़ी मिसाल, वेडिंग एनिवर्सरी यानी शादी की सालगिरह। इस्लाम ने बराह रास्त इसकी कोई तालीम नहीं दी है और सालगिरह मनाना इस्लाम का तरीका नहीं है और ये किसी मजहबी यानी किसी मजहब का त्यौहार भी नहीं है, बल्कि ये गैरों यानी ईसाइयों की राइज करदा रस्म है और इस्लाम गैर जरूरी रसूम और रिवाजात से बिल्कुल पाक है। वेडिंग एनिवर्सरी के दिन ही को मखसूस बनाकर मियाँ बीवी एक दूसरे को तोहफे तहाइफ क्यों देते हैं? उसी दिन मियाँ बीवी एक दूसरे पर मोहब्बत और प्यार की बारिश क्यों बरसाते हैं? उसी दिन की रात को कैंडल लाइट्स डिनर क्यों दिया जाता है? क्या साल भर के 365 दिनों में कभी इसका मौका नहीं मिला? आखिर साल के 365 दिनों में क्या होता रहा जो दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया, जो दिन अज़वाज मुतहरात ने नहीं मनाया, जो दिन सहाबा और सहाबियात ने नहीं मनाया, वो दिन हम क्यों मना रहे हैं? यहाँ पर ये सवालात मैं आपके लिए छोड़कर अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। जवाब मिलने पर आप अपने आप को जरूर दीजिएगा। तीसरी सबसे बड़ी मिसाल जो माशरे में फैली हुई है कोरोना वायरस की तरह, और वो है बर्थडे। आप जानते हैं इस रस्म को किसने राइज किया है, किसने इसको ईजाद किया था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई और क्यों हुई? अगर नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको बताती हूँ। मेरी तहकीक बताती है कि सबसे पहले बर्थडे जर्मनी में मनाया गया। वहां पर लोग अपने बच्चों को बुरी आत्मा यानी बदरूहों से बचाने के लिए उस दिन जमा होकर, एक साथ सब जमा होकर जोर जोर से शोर करने लगते थे। ऐसा करने से उनका अकीदा ये था
کہ ان کے بچوں کو کوئی بری آتما یا بدروح کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں پہنچائے گی۔ پھر یہ رسم ایسے ہی آگے بڑھتی گئی اور بہت سے ملکوں میں پھیل گئی۔ پھر یونان میں سب سے پہلے کیک کاٹ کر یہ رسم منائی گئی۔ اس وقت کیک صرف امیر لوگ خریدتے تھے اور کیک کو صرف آٹے اور شکر سے بنایا جاتا تھا اور اس کی شکل، اس کا جو شیپ ہوتا تھا وہ چپٹی صورت میں ہوا کرتا تھا۔ اچھا، کریم کا استعمال کب ہوا؟ کیک پر کریم کا استعمال 14 سنچری یعنی 14ویں صدی میں ہوا، اور برتھ ڈے کے موقع پر جو گانا گایا جاتا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ سانگ 19ویں سنچری میں 2 عیسائی بہنوں نے مل کر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک بہن کا نام پیٹی اور دوسری بہن کا نام میلٹرین تھا۔ اس گانے کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا۔ اچھا، کیک کاٹنے سے پہلے موم بتی بجھائی جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ موم بتی کے بجھانے پر جو دھواں اٹھتا ہے وہ سیدھا بھگوان کے پاس جاتا ہے، اس لیے اس وقت جو بھی وش مانگی جاتی ہے، جو بھی تمنا کی جاتی ہے، وہ ضرور بضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ بعض لوگ گناہ سے دور تو رہتے ہیں مگر گناہ کرنے والوں کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بعض لوگ برتھ ڈے مناتے نہیں، ویڈنگ اینیورسری نہیں مناتے ہیں، مگر منانے والے کو وش ضرور کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس کی گناہوں میں، اس کی برائیوں میں اس کا ساتھ مت دو۔ لیکن ہم مناتے تو نہیں ہیں، صرف وش کرتے ہیں۔ کس بات پر وش کرتے ہیں؟ جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کوئی رواج نہیں ہے، کوئی اس کی یہاں پر بات بتائی نہیں گئی، قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ ہی سوچئے کہ اس فالتو رسم کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہم کیوں یہود و نصارہ کی تقلید کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جو جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے۔ ان چیزوں سے تو یہود و نصارہ کی محبت ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں ان سے نفرت ہوتی تو ہم ان کے طور طریقے کو اختیار نہیں کرتے۔ نفرت انسان کو اس چیزوں سے دور کر دیتی ہے، محبت انسان کو ان چیزوں کے نزدیک کرتی ہے۔ اور ایک بات، برتھ ڈے پر خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ کیک کیوں کاٹا جاتا ہے جبکہ انسان سال بسال موت کے قریب ہوتا جاتا ہے؟ اور سالگرہ والے دن جو خوشی کیک کاٹ کر منائی جاتی ہے وہ مصنوعی اور بناوٹی خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب کسی کی 40ویں یعنی 40ویں سال کی سالگرہ منائی جا رہی ہے تو اس کے دل میں 40 سال کے ہونے پر کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ 40 سال ہونے پر اسے ایک قسم کا دکھ ہوتا ہے، ایک افسوس ہوتا ہے اور اسے خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں موت کے قریب ہوتی جا رہی ہوں۔ خوشی نہیں ہوتی کہ میں اتنی بڑی عمر کی ہو گئی، اس بات پر اسے دکھ ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری عمر کیا ہوئی، کتنی ہوئی، تو وہ عمر کبھی صحیح نہیں بتاتی، 2-4 سال کم کر کے ہی بتائے جاتے ہیں۔ اب آپ ہی سوچئے کہ برتھ ڈے کی کیا حقیقت ہے۔ اچھا، ایک اور مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی کی برتھ ڈے سے پہلے کچھ دن پہلے اس کو یہ بتا دے کہ وہ چند دنوں کی مہمان ہے، تو ایسی صورت میں اگلے 2 دنوں میں اس کی برتھ ڈیٹ ہے تو کیا اس کے گھر والے اس کی چند گھڑیوں کی خوشی کے لیے اس کا برتھ ڈے منائیں گے؟ انسان تو وقت کے ساتھ ساتھ موت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تصور ہی نہیں ہوتا کہ مرنے والے کی 2-3 دن بعد اس کی موت ہونے والی ہو اور اس کا برتھ ڈے منایا جائے۔ پوری زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ
اپنی سالگرہ کے ساتھ ساتھ وہ موت کے راستے پر موت سے گلے لگانے کے لیے اس سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری امت کی عمر 60 یا 70 سال کے درمیان کی ہے، اگر اس سے زیادہ کوئی عمر پاتا ہے تو سمجھیے کہ وہ بونس میں اس کو ملی ہے۔ خیر، اس سے پتہ چلا کہ یہ بے تکی رسم ہے اور غیروں کا طریقہ ہے جسے ہم نے عیسائیوں اور یہودیوں سے لیا ہے۔ کیا ہمارے دین میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہمارا دین ناقص ہے؟ جو غیروں کا طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے ہمارا دین، مذہب اسلام مکمل دین ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے آیت نمبر 3 میں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے اور ہم یہاں یہود و نصارہ کے طریقوں کو پسند کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عقل و فہم عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا فرمائے، شیطان کے ہر مکر و فریب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منا اس کا نام ہے، منا اس کا نام